آ جائیں کہ صاحب اس میں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے ان کا اخلاق جو تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا. حسن خلق کی کوئی بھی مقام جو ہے ان کے اخلاق سے آگے نہیں تھا. سب لوگوں سے بہتر ان کا اخلاق تھا. چنانچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کا یہ شرف حاصل رہا مجھے، لیکن کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، نہ یہ کبھی کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. گویا چھڑکنا اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کے اس مبارک میں نہیں تھی. ہر طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ملنے والوں کے ساتھ نرم سلوک کا جو ہے وہ رویہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز جو ہے یہ اس وقت سے تھی جب ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی. اور جب نبوت عطا ہوئی تو اس وقت بھی جو مجنون کہتے تھے وہاں کے جو مشرکین تھے اور جاہل تھے کہ یہ شخص تو یا جادوگر ہے یا یہ اس کا حسیب زدہ ہے، ان کے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کا جواب دیں، یا جو چیز وہ کہہ رہے ہیں اس کو کہیں کہ یہ غلط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وہ تو جانتے تھے کہ یہ وہ تو ہمارے ہاتھ کے گھڑے ہوئے ہیں یا کسی اور کے گھڑے ہوئے ہم یہاں سے لائے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید نے بھی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جواب میں فرمائی ہے وہ یہی ہے، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جو ہیں آپ سے زدہ نہیں ہیں، آپ کا کوئی آصف کا سایہ نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اجر جو ہے وہ غیر منقطع ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. گویا ان کو اس بات کی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کو کہتے کچھ آصف زدہ ہے، دنیا میں آصف زدہ لوگوں کو نہیں دیکھا کسی نے. کون ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اتنے بڑے اخلاق کا حامل، اتنی بڑی حسن کردار کا حامل جو ہے کبھی کسی نے تاریخ میں آصف زدہ دیکھا ہے؟ تمہارے سامنے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا قبل کا زمانہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ معروف تھے آپ کے لیے صادق اور امین. آپ کے جو جاہلیت کے وہ مخالفین آپ کی مخالفت کرتے تھے وہی لوگ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں. چنانچہ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعوت پیش کی کوہ صفا پر تو ان الفاظ میں آپ نے پیش کی کہ اگر لوگوں میں تم سے یہ کہوں کہ اس کی پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس بات کے یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یا محمد ہم آپ پر کیوں یقین نہیں کریں گے، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے صرف سچ سنا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں. تو پھر آپ نے دعوت دی اپنی اس طرح سے کر کے. گویا یہ سرمایہ اخلاق تھا جس کی بنا پر آپ نے سب سے پہلے دعوت دی کہ اب جب میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا تو اب کیوں جھوٹ بولوں گا. اور انہوں نے خود بھی کہا کہ جب آپ پہلے نہیں ہم سے کوئی غلط بات کرتے تھے تو اب آپ کیوں جو ہے وہ غلط کریں گے. چنانچہ آپ کی ایمانت کا یہ حال تھا کہ وہی لوگ جو کہ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کی قتل کی منصوبہ بندی کر چکے تھے اور آپ کے گھر کو محاصرے میں لے رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ امانتیں جو ہیں یہ ان کو ادا کر دیں. حالانکہ وہ تو اس شہر سے جا رہے تھے جو شہر ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں ان کے لیے جینا دوبر ہو گیا تھا، ان کے لیے
اور ان کے صحاب جو تھے، لیکن امانتیں پھر بھی ان کے پاس تھی اور امانتیں پھر بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کا عالم اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو دشمن ہے، ان کی امانت کو میں اپنے ساتھ لے چلوں، یہ تو میرے کام آئے گی، انہوں نے مجھے لڑائی لڑنی ہے، وہ سب کچھ کہا کہ نہیں، ان کو حوالے کر کے آنا۔ تو یہ آپ کی جو ہے اسی طرح سے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب جب گئے ہیں نجاشی کے دربار میں، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو بتایا کہ وہ جس چیز کی ہمیں نے دعوت دی ہے وہ یہی چیزیں تھیں کہ انہوں نے ہمیں برائی سے روکا ہے اور ہم نے نیکی کی، اور ہمارے کردار جو ہے وہ تبدیل کر دیے تھے۔ پہلے ہم فاسق تھے، فاجر تھے، بد اخلاق تھے، جو جھوٹ بولتے تھے اور کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے آگے ہمارے کردار جو ہے وہ درست کر دیے۔ ابو سفیان حالانکہ اس زمانے میں جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا، تو وہ وہاں گئے، جب وہ قیصر روم کے دربار میں حضور کا خط بھی پہنچا ہوا تھا دعوت کا، تو ان سے جب پوچھا حضرت جو قیصر روم نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکے تھے جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی تصدیق کی کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات کہی کہ یہ حدیبیہ کا جو ہم سے معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ مقام رہتے ہیں یا نہیں رہتے، انہیں اور کوئی بات نہ ایسی سوچ سکی جس کے بارے میں وہ اس سے کہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درس جو ہے وہ یہی ہے کہ حسن اخلاق، سب سے بڑا نمونہ جنہوں نے پیش کیا حسن اخلاق کا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ایک دنیا کو گرویدہ بنا لیا۔ اس لیے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اخلاق تھے، اور آپ کی امت جو ہے وہ بھی امت اخلاق اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جو فریضہ اس کے سپرد ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی اور کا رواج دینا اور برائی کو روکنا یہ تمہارے میدان میں لانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوتی ہے اس کا بھی یہی مقصد بتایا گیا ہے کہ ہم اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات جو ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہی اس کے ایمان کا پیمانہ ہے کہ وہ اس ایمان کے کس مقام پر ہے، وہ کردار کے جس مقام پر ہوگا وہی مقام اس کے اخلاق کا ہوگا، جو اس کا جس اخلاق کے جس پیمانے پر ہوگا وہی اس کے مسلمان ہونے کا مقام ہوگا۔ جتنا بڑا وہ صاحب اخلاق ہوگا اتنا بڑا ہی وہ صاحب ایمان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، بڑی بنیادی سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک، کوئی لمبی چوڑی تعریف فقیہانہ نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، حسن اخلاق جو ہے یہ نیکی، اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں، تمام اچھائیاں حسن خلق میں آ جاتی ہیں۔ اس میں لوگوں سے سلوک بھی آ جاتا ہے، ان کو آرام پہنچانا بھی آ جاتا ہے، ان کی مدد کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچانا بھی آ جاتا ہے۔ گویا حسن اخلاق جو ہے یہ ہر جگہ نیکی ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ الاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے۔ اب دیکھیے کیسا پیمانہ لیا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو غلط کام کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ نیکیاں یہ حلال اور حرام بالکل واضح، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کھٹک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک شک سے ہوتا ہے،
تو فرمایا جو چیز کھٹ کے اس سے باز رہنا جو ہے یہ ورع ہے اور یہ تقویٰ ہے. اس کا جو ہے جس نے اہتمام کر لیا گویا اس نے وہ گناہ سے بچ گیا. ظاہر ہے جو اس باڑ کے قریب بھی نہیں گیا جہاں اندر جو ہے وہ زہریلے پودے لگے ہوئے ہیں، تو زہریلے پودوں کا تو اس پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوگا. وہ تو دوسری کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا. چنانچہ یہ حکم ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اب تو یہ پھاند کے اور روکتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، نہیں وہاں یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں. تو فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. یہ اپنے گھر والوں سے بھی ہے، اپنے پڑوسیوں سے بھی ہے، اپنے بچوں سے بھی ہے، اور اپنے جو مخالف عقیدہ رکھنے والے ہیں ان سے بھی، ایک اجنبی سے بھی ہے اور ایک دوست سے بھی ہے. ہر ایک جگہ جو ہے یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ جو ہے، اور اس کا اثر بھی جو ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ وسیع ہے. چنانچہ جب مسلمان بحیثیت ایک حکمران قوم کے سامنے آئے ہیں دنیا میں، تو اس وقت بھی ان کا مظاہرہ جو ہے وہ خیر قوم میں جو ہے ان کا بھی ہوا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اخلاق کا درس تھا یہ اس وقت بھی نمایاں تھا جب کہ دوسری طرف ان کے بد اخلاقی کی انتہا پر تھے. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500-600 سال کے بعد کا زمانہ ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ انسانوں کے گھوڑوں کے جو ہے ٹخنوں اور ان کے خون سے جو ہے ندیاں بہہ رہی تھیں وہاں. لیکن صلاح الدین جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس سے جانا ہے وہ اپنا سامان لے کے نکل جائے. اس بات کی بھی اجازت دی. کوئی ایک آدمی بھی جو ہے انہوں نے قتل نہیں کیا اس کی وجہ سے. اور لین پول حالانکہ ایک عیسائی مورخ ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اس میں تمام شرافت، نیکی، بہادری، سب چیزیں جو تھی یہ مسلمانوں کی طرف تھی. حالانکہ اس کو تو صلیبیوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں. اس نے کہا کہ تمام چیزیں جو ہے شرافت اور بہادری بھی ان کے پاس تھی اور شرافت بھی ان کے پاس تھی. انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا کوئی ان کا دشمن تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ ان کی جو ہے تمام زیادتیوں کے باوجود ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا وہاں جانا، جو رہنا چاہیں وہاں وہ رہیں، اور جو جانا چاہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی قوم نے کسی سے کوئی ٹیکس لیا ہو اور جب وہ یہ سمجھے کہ اب میں یہاں حکومت نہیں کر سکتا ہوں، حکومت کی جو ذمہ داری ہے پوری نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو ٹیکس واپس کرے. یہ دنیا کے اندر واحد مثال ہے کہ ہمس کے اندر سے جب مسلمانوں وہاں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا دوسری ایران کی طرف جب فوج کی ضرورت پڑ گئی اور انہیں وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا پڑ گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نے یہ ٹیکس جزیہ اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے. چونکہ اب ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ٹیکس واپس کرتے ہیں. چنانچہ یہ آپ دیکھیں یہ دنیا کی واحد مثال. پھر وہاں کیا ہوا جب انہوں نے یہ ٹیکس واپس کیا تو جو حملہ آور ہوتے تھے مقابلے میں وہ تو عیسائی تھے نا، وہ رومی، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ انہی لوگوں کو واپس لے. اپنے جو ہم مذہب ہے ان کے لیے وہ نہیں خیر مقدم کرنے کے لیے، جو ان کو ہم مذہب نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو تو پھر ہمارے پاس لے. تو یہ جو ہے حسن اخلاق کا دائرہ یہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کو پوری زندگی کے اندر بھی سمجھنا چاہیے. یہ ہم میں جو کہتے ہیں کہ حسن اخلاق سے بات کرنا چاہیے، یہ اس سے نہیں، اس سے بہت آگے ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھا ایک تو یہ فرمایا کہ جو چیز تمہیں کھٹکے اس سے مجتنب رہو. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے. ایک تو گناہ کے لیے بتایا، یہ ایک سب سے بڑا پیمانہ ہے میرے خیال میں. یہ چیز اگر انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بڑے گناہ تو سب کو معلوم ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے، خیانت ہے، بددیانتی، یہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کھٹک والے جو ہیں جو ان سے بچ جائے گا وہ بڑی چیزوں بڑے گناہوں کے پاس کیسے جائے گا. دوسری بات یہ فرمائی کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم یہ گناہ کہ اس چیز کو گناہ فرمایا کہ تم یہ پسند نہ کرتے ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ کام کروں تو لوگوں کو معلوم نہ ہو. یہ ہے ایک گناہ کا دوسرا معیار
یعنی جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیوں چاہیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہو؟ لوگوں کو پھر معلوم ہو، جان لے کہ میں اگر سچ بولتا ہوں تو سچ بولوں، اگر امانت دار ہوں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ہماری، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ آدمی چھپاتا وہی چیز ہے جس میں کوئی برائی کا پہلو ہو۔ تو فرمایا کوئی چیز جو وہ چیز جس کو کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو، لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، اس کو چھوڑو، یہ گناہ ہے۔ ایک تو وہ چیز جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، دوسری یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو جنہیں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو معلوم ہو، ان کو چھوڑو۔ یہ ہے گناہ کی وہ تعریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کو بتائی، اور اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر دیکھیے معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور وہاں تبدیلی کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ آپ کے یہ معیار جو تھے وہاں کے صحابہ کرام کے سامنے تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔